اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین لاہور کے لبرٹی چوک سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میں گزشتہ 10 دن ہو گئے اور کیسے گزر گئے یہ 10 دن معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حرمین طیبین کے سفر پر روانہ ہوا تو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ سب کچھ وہیں رہ جائے گا، اور شاعر کا یہ کلام درست ہوگا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد انہی سے اجازت لے کر یہاں آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی جو پرنور بہاریں ہیں ان کو آپ کے ساتھ مل کر سمیٹ سکوں۔ اور اس بار ہم نے یہ اہتمام کیا الحمدللہ کہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جشن صبح بہاراں کا عظیم الشان اجتماع حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی داتا دربار سے آپ براہ راست دیکھ سکیں گے۔ آج جی تو یہ چاہتا ہے ناظرین کرام کہ اپنے سفر کی ساری روداد آپ کے سامنے بیان کروں، وہ راتیں، وہ دن جو مدینے اور مکے میں گزارے، وہ ساعتیں، وہ لمحات کہ جنہیں یاد کر کے دل تڑپ سا جاتا ہے۔ در اقدس پہ جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین کرام۔ اس لیے معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جیسے گنہگار سیاہکار اس بارگاہ میں چلے گئے، اس دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے قابل ہو گئے کہ جہاں فرشتوں کو بھی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور کیا بتاؤں ناظرین کرام، کس طرح سے ریاض الجنہ کی وہ گھڑیاں آپ کے سامنے ظاہر کروں کہ جن گھڑیوں کو میں نے پایا اور وہاں پر 2 نفل شکرانے کے پڑے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کی، پاکستان کے لیے دعائیں کی۔ عرفہ وہاں پر بہت یاد آئی، اور آج لاہور میں آ کر بھی عرفہ کریم بہت یاد آئی ناظرین کرام۔ اور میں یقیناً وعدے کے مطابق ان کے والد سے ملنے بھی انشاءاللہ کل ضرور جاؤں گا، کیونکہ آج تو عرفہ کی سالگرہ ہے، اور سنا ہے کہ آج پاکستان میں اس کی سالگرہ کے موقع پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا ہو رہا ہے۔ وہاں پر ناظرین کرام مجھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی بہت یاد آئیں، اور اسی دوران جب ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ٹیلی فون پر مجھے بتایا کہ عافیہ نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے جیل میں کچھ نعتیں اور سلام لکھے ہیں، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بھیا عامر وہ سلام، وہ نعتیں پوری قوم کو سنائے اور بتائے، تو دل بھر آیا، آنکھوں میں نمی سی آ گئی کہ وہ کتنی دور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار زندہ کی تاریکی میں، اندھیروں میں مسلسل کر رہی ہے، اور ہم جو اجالوں میں ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ملنے کے بعد اجالے ہی اجالے مل گئے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہم اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے، اس عافیہ کے لیے کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس جگہ پر ناظرین کرام لاہور میں جاں بحق ہونے والے وہ 150 افراد بھی یاد آئے کہ جنہیں ناقص ادویات کے ذریعے نہ جانے کن ظالموں نے موت کی نیند سلا دیا، جو گئے تو دل کے علاج کے لیے اسپتال تھے، لیکن کچھ موت کے سوداگروں نے، کچھ منافع کی ہوس میں پاگل ہو جانے والے انسان نما درندوں نے ان کی جان لے لی۔ لیکن اطمینان ہوا کہ جب یہ سنا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب نے ان ہاتھوں کو پکڑ لیا ہے اور نشاندہی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دے، اور جو بھی اس قبیح فعل میں مرتکب ہیں وہ قرار واقعی ان کو سزا دی جائے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، وہ ہر لمحہ جو میرے وطن پر اس وقت تکلیف بن کر گزر رہا ہے وہ وہاں یاد آتا رہا، اور میں آپ کو صدق دل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں نے اپنے اس وطن کے لیے کہ جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک شناخت عطا کی ہے، یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، میں نے پل پل اس کے لیے دعائیں مانگی، میں نے ہر وقت اس کے لیے دعائیں مانگی، ان سب کے لیے بھی دعائیں مانگی جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا، ٹویٹر کے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، جس شخص نے مجھ سے دعا کے لیے کہا، میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ اس کا سلام اور اس کی دعا، سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور دعا پروردگار کی بارگاہ اعلیٰ و عرفہ میں پہنچا دوں۔ اور سب سے بڑھ کر ناظرین کرام، جب آپ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جب سنہری جالیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، تو پھر آنسوؤں کی لڑیاں رکتی نہیں ہیں، پھر وہ بہتی چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اور اپنی سیاہکاریوں کا وہ پورا صحیفہ بھی انسان ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس اور بارگاہ عالی شان سے وہ مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اے پیارے کہ جب یہ گناہ کریں، جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور یہ تمہارے پاس آئیں بخشش کے لیے تو تم ان کو معاف کر دیا کرو۔ یہی وہ راہ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر معاف کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ناظرین کرام، جب حرم پاک میں، مکۃ المکرمہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں ہم، اور جب پیشانی اور ناک زمین پر رگڑتے ہیں تو اس وقت اپنی کمائیگی، اپنی ذلالت اور اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس اتنا قوی تر ہو جاتا ہے کہ اس بارگاہ میں موجود ہیں کہ جہاں صرف دیا جاتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے، کسی کو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے، کسی کو یہ ادا آنی چاہیے کہ کیسے اپنے پروردگار کو پکارے اور کیسے اس سے مانگے۔ وہ تو دیتا ہے، وہ تو دیتا آ رہا ہے، اتنے خطاؤں کے باوجود وہ عنایت کر رہا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا ناظرین کرام کہ جب مدینہ پاک سے ایک بلاوا آیا، ایک بڑا پیارا بلاوا آیا، مدینہ کے کچھ رہائشیوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں، بلد النبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد پڑھوں، نعتوں کا نذرانہ پیش کروں۔ اور پھر ناظرین کرام، نعتوں کا یہ نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، انہی کے شہر میں ہم سب نے مل کر پیش کیا۔ ابھی یہاں ذکر ہوا اور اچانک آواز بھی آنا شروع ہو گئی، اسی طرح سے یہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں مدینہ طیبہ میں بھی گونج رہی تھیں، اور ہم ایک گھر میں جمع ہوئے جہاں پر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ ہم نے نعتوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم نے آپ کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ سلام پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر میں جب میں نعتیں پڑھ رہا تھا، جب سلام پیش کر رہا تھا تو دل کی حالت بڑی عجیب سی تھی۔ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت، اقبال عظیم کا شعر ہے نا کہ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت عجب ناظرین کرام، اور اس وقت میری بھی حالت عجب تھی جب یہ نعتیں پیش کر رہا تھا۔ مرزا سلیم بیگ صاحب کا میں بہت مشکور ہوں جن کی رہائش گاہ پر ہم نے یہ محفل میلاد منعقد کی، منور صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، بڑی اہم شخصیات مدینہ منورہ کی تھیں، اور سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، التجا کی، اپنے وطن کے لیے التجا کی، حکمرانوں کے لیے نیک ہدایت کے لیے دعا کی، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق، ان کی عقیدت، ان سے محبت سے دور ہیں، اللہ سب کو سچا عاشق بنا دے، سرکار کا پیارا بنا دے، سرکار سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ان بحثوں سے نکال لے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، ذکر کی محفل سجانی چاہیے کہ نہیں سجانی چاہیے، بس یہ سوچ کر ہم سب محبت کریں کہ اس محبت سے خدا خوش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس کے حبیب سے پیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے سے اتنے دور کیوں ہیں؟